یک نظر کن سوئے ماں. یقیناً حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام بڑا اونچا ہے. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں. نبی کے بعد جو مقام سیدنا صدیق اکبر کا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا. یہ ایک حق ہے، حقیقت ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے انہیں خلافت کے منصب پر فائز فرمایا. بیٹھے نا، حضرت بلال خدمتگار تھے، انہیں تو خلافت نہیں دی نا، نہیں دی نا. ذرا مجھے بتائیے کیا حضرت بلال کی عظمت میں کچھ کمی آ گئی کیا؟ تو یہ خلافت کی بھوک نکالی اپنے اندر سے. اپنے آپ کو اس لائق بناؤ کہ خود نظر پڑ جائے اور خلافت تحفے میں عطا ہو جائے. وگرنہ یہ خلافت ساری آفت ہے، خلافت نہیں ہے. کیا ہے؟ آفت. یہ آفت ہے. ایسی کسی بھی خلافت کو میں ریکوگنائز نہیں کرتا ہوں، اسے کنڈم کرتا ہوں. وہ سلسلہ اشرفیہ کی خلافت نہیں ہے. جس خلافت کا تعلق دنیا داری سے ہو وہ سلسلہ اشرفیہ کی خلافت نہیں ہو سکتی. سلسلہ اشرفیہ کی خلافت وہی خلافت ہے جس کا سمبند روحانیت سے ہو. کیونکہ سلسلہ اشرفیہ کسی دنیا داری کا نام نہیں ہے. بزرگوں کے فیضان، ان کی روحانیت کو حاصل کرنے کا نام ہے، قرب الہی کا نام ہے، رضا الہی کا نام ہے. مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. پھر یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہ تھا، سب کو معلوم ہو گیا. آخری بات، مخدوم پاک نے سلطنت چھوڑی، وطن چھوڑا، علاقہ چھوڑا. کس لیے چھوڑا؟ کیوں چھوڑا؟ کیا کمی تھی؟ کھاوا دوا کی کمی تھی، خزانے بھرے ہوئے تھے، آرام دہ بستر تھا، ہزاروں نوکر تھے، سلطنت تھی، فوجیں تھی، سب کچھ تو تھا. ماں باپ کو چھوڑ دیا، سلطنت چھوڑ دی، ساری چیزیں چھوڑ دی. کیوں چھوڑا؟ اشاعت دین کے لیے، دین پھیلانے کے لیے. اور کس لیے چھوڑا؟ خدمت خلق کے لیے، لوگوں کی خدمت کے لیے. تو ہمارے مخدوم پاک جن کے ہم غلام ہیں وہ سلطنت چھوڑ دیں دین کے لیے اور مخلوق کی خدمت کے لیے سلطنت چھوڑ دیں، اور ہم 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹہ بھی نہیں نکال سکتے دین کی خدمت کے لیے، خلق کی خدمت کے لیے. تو کیسے اشرفی ہیں ہم؟ وہ ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے چلے آئیں سب کچھ چھوڑ کر، تاکہ دین کو تحفظ دیا جائے، دین کو پھیلایا جائے اور لوگوں کی خدمت کی جائے، سیوا کی جائے، ان کو گمراہی سے بچایا جائے، ان کے دکھ درد کو دور کیا جائے، سیوا کی جائے. تو وہ خدمت کے لیے چل کر یہاں آ گئے. اب ان کا غلام صرف اپنی خدمت پہ لگا ہوا ہے. نہیں اشرفیو، تمہاری پہچان یہ نہیں ہے. اپنی ضرورت کا خیال ہر انسان رکھتا ہے، لیکن اشرفی وہ ہوتا ہے جو اپنی ہی نہیں اپنے پڑوس کی ضرورت کا بھی خیال رکھتا ہے، دین کے لیے بھی لڑتا ہے. کیونکہ یہ سلسلہ جاہلوں کا، باباؤں کا سلسلہ نہیں ہے، یہ علمی سلسلہ ہے. ہر اشرفی کو یہ کہا جاتا ہے کہ جب دین کی بات آئے، دین کی خدمت کی بات آئے تو بڑھ چڑھ کر حصہ لو، بڑھ چڑھ کر حصہ لو. اور جب خدمت خلق کی بات آ جائے تو گھر سے فوراً نکل جاؤ اس کی خدمت کے لیے. اور تم نکلو گے تو رب کا وعدہ ہے، رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں کم نہیں ہونے دے گا. سمجھ گیا آپ میری بات؟ پوری نہ سمجھے تو کچھ تو سمجھے ہوں گے. میں تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا، جذباتی ہو گیا تھا، کیونکہ بات جب سلسلے کی آتی ہے، بزرگوں کی آتی ہے تو جذبات بڑھ ہی جاتے ہیں.
چونکہ لگا ہے دھکا لگا ہے سلسلے کی رسوائی ہوئی ہے فیس بک پر. آج ہمارے جو ہم سے حسد رکھتے تھے سلسلے اشرفیہ سے ان کو موقع مل گیا ہے کہ 1 روپے میں سلسلے اشرفیہ کی خلافت بٹ رہی ہے فیس بک پہ. اور فیس بک ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا اسے دیکھ رہی ہے. لوگ میرے پاس فون کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہ, میں کیا جواب دوں کہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ لوگ مل کے محبت کے ساتھ رہیے. کوئی آئے ٹھیک ہے, عزت کیجئے, تعظیم کیجئے, کھاوا داوا نظر نیاز سب کیجئے, نو پرابلم. تحریک, تنظیم, آرگنائزیشن, فلاں ڈھماکہ, یہ سب بغیر مرکز کی اجازت کے اس میں شامل مت ہوئی, ورنہ خود آپ اپنے سلسلے سے مخالفت کریں گے. اور سلسلے سے مخالفت کر کے آپ کون سے کامیاب ہونے والے ہیں؟ تو ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا ہے. جہاں دین کی خدمت کی بات آئے, جو اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے دین کی خدمت کرو. خدمت خلق کی بات آئی, جو اللہ نے دیا ہے, جو طاقت دی ہے, جو کر سکتے ہو اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لو. یہ بزرگوں کی خوشی کا سامان ہے. جب ہمارے بزرگ خوش ہوں گے تو ظاہر ہے جو دعا کریں گے تو اللہ ہماری خدمت کو قبول فرما لے گا.